اگر کوئی بندہ جس کے یہاں شادی ہے، جیسے ابھی شاہ صاحب کے یہاں شادی ہے شہزادے کی، اب ہمارے یہاں عام طور سے رواج کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمارا ناراض ہوتا ہے، کوئی روٹھا ہوتا ہے، تو ہم کوشش کیا کرتے ہیں کہ اس کو منا لیا جائے، اس کو بلا لیا جائے۔ یہی موقع ہوتے ہیں، خاص مواقع جس میں روٹھے ہوئوں کو منا لیا جاتا ہے۔ تو پھوپھو روٹھ جاتی ہیں، ماما روٹھ جاتے ہیں، چچا بابا تاؤ جب روٹھ جاتے ہیں تو ہم کوشش کیا کرتے ہیں کہ یار شادی کا مبارک موقع ہے، لاؤ انہیں بھی اپنی خوشی میں شامل کر لیا جائے۔ تو ہم مناتے ہیں، مناتے کہ نہیں مناتے؟ ہم پنچ بھیجتے ہیں، گاؤں کے وڈیلوں کو، چودھری لوگوں کو بھیج کر کے ان کو دعوت نامہ پیش کرتے ہیں اور محبت کے ساتھ انہیں انوائٹ کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں اگر تیرا چچا ناراض ہو جائے تو تجھے فکر لگی رہتی ہے، دنیا میں اگر تیرا بھائی ناراض ہو جائے تو تجھے فکر لگی رہتی ہے، دنیا میں تیرا خالو ناراض ہو جائے تو تجھے فکر رہتی ہے اور رہنی بھی چاہیے۔ مگر سن، جو اللہ اور اللہ کا رسول شادی سے پہلے تجھ سے خوش تھے، آج شادی کے موقع پر ڈی جے بجوا کر کے تو نے ان دونوں کو ناراض کر دیا۔ اب آپ دیکھیں، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے، ہم کارڈ پہ لکھتے ہیں نا، تو رب کا فضل جہاں ہوتا ہے نا وہاں عیاشیاں نہیں ہوتی۔ رب کا فضل وہاں ہوتا ہے جہاں رحمتیں برستی ہیں، رحمتیں برستی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے موقع پہ ناراض کر لینا، یہ آپ دیکھیں ہم نے ماحول، میجورٹی ہماری جو ہے وہ اکثریت کس طرف جا رہی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، وبائیں پیچھا نہیں چھوڑتی، تکالیفوں کا سامنا ایسا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پیارے کیوں ہوتی ہیں؟ یہ سب ہم اپنے آپ سے خرید کر لاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی نکاح فرمایا، بولو فرمایا نہیں فرمایا؟ میرے آقا کی عمر مبارک کتنی؟ 25 سال۔ کتنے سال کی؟ 25 سال۔ اور دو شوہروں سے بیوہ، ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی ذات مبارکہ پر ہاشمی کے ماں باپ قربان، دو شوہروں سے بیوہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مال لے کر کے ملک شام تجارت کے لیے جا رہے ہیں، ساتھ میں کون ہے؟ آپ کا غلام میسرہ، ملک شام حضور تجارت کے لیے جا رہے ہیں، کپڑے لے کر کے، حضرت خدیجہ کا مال لے کر کے جا رہے ہیں۔ خدیجہ تاجرہ ہیں اور کتنی بہترین تاجرہ۔ آپ جب تجارت فرماتی تو انصاف کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ۔ جب حضور مال لے کر کے خدیجہ کا روانہ ہوئے تو میسرہ سے خدیجہ نے اکیلے میں بات کی، میرے غلام سن، یہ جو شخصیت تیرے ساتھ جا رہی ہے، مال میں خسارہ ہو اس کا حساب مت کرنا، یہ تجارت میں کچھ بھی ہو اس پر تو توجہ مت دینا، بس یہ دیکھنا کہ یہ چلتے ہیں کس انداز سے، یہ بولتے ہیں کس انداز سے، تجارت کرتے ہیں کس انداز سے، اور یہ چلتے ہیں تو کیا کیا چیزیں نمودار ہوتی ہیں، بس اس چیز پر خیال رکھنا۔ یہ لوگوں سے بات کرتے ہیں تو انداز کیا ہوتا ہے، یہ چلتے ہیں تو ان کا انداز کیا ہوتا ہے، بس اسی پر تو نظر رکھنا۔ اب یہ گئے اور کئی مہینوں کے بعد کافی منافع میرے آقا لے کر کے خدیجہ کا مال بیچ کر کے جب تشریف لائے، حضور نے لا کر کے سارا مال خدیجہ کے حوالے کر دیا۔ میسرہ حساب دے رہا تھا، تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر کے دیکھو، جتنی کے کوئی اور مسلمانوں، تیرے اور میرے نبی کی شان دیکھ، آمینہ کا لال، حر یتیم، عبداللہ کا لگتے جگر، ساری کائنات کا محبوب، جس کو اللہ نے صلی اللہ کا رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث فرمایا، خدیجہ سے میں